میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام فائقہ ہے۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی اور اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، تو میرے گھر والے مجھے زیادہ تر خالہ کے ہاں رہنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ کبھی کبھی میں اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی، ورنہ زیادہ تر وقت خالہ کے ہاں رہتی تھی۔ وہ مجھے اپنی سکی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ان کا شوہر جو کہ میرا خالو تھا، وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا اور کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ بے حد اٹیچ تھی اور کئی بار تو اس کے ساتھ ہی سو جاتی تھی۔ اسکول سے واپسی پر اکثر خالو مجھے کسی پارک لے جاتا، یہ شام کے وقت کھانا کھلانے باہر لے جاتے تھے۔ میری ہر خواہش پوری کرتا اور مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا تھا۔ کچھ وقت اور گزرا تو میں جوان ہو گئی۔ میری خالہ نے مجھے زمانے کی اونچ نیچ سمجھا دی اور بہت تکید سے کہا کہ اب تم بڑی ہو چکی ہو، اکیلی سویا کرو، اپنے خالو کے ساتھ سونا مناسب نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایسی باتوں کی پرواہ کہاں تھی۔ میرے نزدیک تو وہ میرے باپ جیسے تھے۔ خیر، اب مجھ میں اتنی تبدیلی ضرور آ گئی تھی کہ میں نے خالہ کے کہنے پر سر پر دوپٹہ اوڑھنا شروع کر دیا تھا اور مکمل بازو والے کپڑے پہننے لگی تھی۔ لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ پرواہ نہ تھی۔ مجھے یاد ہے اس دن عید تھی۔ میں نے بہت پیارے کپڑے پہنے تھے اور ان کپڑوں میں میں بالکل پری لگ رہی تھی۔ یہ میں نہیں، میرے خالو کا کہنا تھا۔ وہ بار بار مجھے بہت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا اور میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ سارا دن کھاتے پیتے اور ہنسی خوشی میں گزر گیا اور شام کو میری خالہ نے بہت مزے کی بریانی پکائی تو وہ ساتھ والے محلے میں اپنی سہیلی کو دینے ان کے گھر چلی گئی۔ اب میں اور خالو گھر میں اکیلے تھے اور مجھے اس دن ایک عجیب سا تجربہ ہوا، بالکل نیا اور سنسنی خیز، جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ مجھے رشتوں کی اونچ نیچ معلوم نہ تھی۔ میں تو اپنی خالہ کو ماں اور خالو کو باپ سمجھتی تھی، لیکن خالو مجھے کیا سمجھتے تھے یہ تو صرف ان کو پتا تھا۔ لیکن اس دن مجھے بھی کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ میں جو بھی ہوں کم سے کم خالو کی سکی بیٹی نہیں ہوں۔ ہوا کچھ ایسے کہ جب خالہ اپنی سہیلی کے گھر بریانی دینے چلی گئی تو خالو اور میں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ خالو نے مجھے کہا کہ فائقہ جاؤ اور باہر والے گیٹ کو اندر سے اچھی طرح بند کر کے آ جاؤ، باہر پیشہ وار بکاری گھوم رہے ہیں، گیٹ کھلا دیکھ کر کوئی اندر نہ آ جائے اور قیمتی چیز نہ اٹھا کر لے جائے۔ خیر، میں جلدی سے اٹھی اور باہر والا مین گیٹ بند کرنے چل پڑی۔ گیٹ کو بند کر کے میں نے اچھی طرح چیک کیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ خالو اس وقت ٹیلی ویژن پر عید کا کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی اور ٹیلی ویژن دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ خالو مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرا اندازہ درست تھا، خالو مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں اس کو اپنی طرف متوجہ پا کر مسکرا پڑی، لیکن خالو کے چہرے پر بالکل ہنسی نہیں تھی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھتا ہوا گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر کہنے لگا، فائقہ آج عید ہے اور میں نے تم کو ابھی تک عید بھی نہیں دی، اپنا پرس دکھاؤ ذرا، اس میں کتنے پیسے ہیں۔ میں نے اپنا پرس اس کے آگے کر دیا تو وہ پرس کے اندر دیکھ کر کہنے لگا کہ میری فائقہ کا پرس تو بالکل خالی ہے، آج میں تمہارے پرس کو بھر دوں گا۔ حالانکہ میرے پرس میں بہت سے پیسے تھے، لیکن پھر بھی مجھے خوشی محسوس ہوئی کہ اب مزید ڈھیر سارے پیسے مجھے ملنے والے ہیں۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھ، آج تم مجھ سے بھی عید نہیں ملی۔ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے خالو کے ساتھ چپک کر بیٹھ گئی۔ خالو نے اچانک میری کمر میں ہاتھ ڈالا اور مجھے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگرچہ میں جوان ہو چکی تھی لیکن ذہنی طور پر نابالغ تھی۔ میرا وزن کچھ زیادہ تو نہیں تھا، اس لیے میں زور سے خالو کے ساتھ جا ٹکرائی۔ میں اسے خالو کا وہ پیار سمجھ رہی تھی جو کہ باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ کئی لمحے گزرنے کے بعد بھی خالو نے مجھے اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے میرے جسم پر چھیڑ چھاڑ کرتا رہا اور میرے ہونٹوں کو بھی بار بار چوما۔ اب مجھے بے انتہا شرم آ رہی تھی اور میں کسی طرح خالو سے الگ ہونا چاہتی تھی، لیکن اس کے بازوؤں کی سختی کے آگے میرا بس نہ چلا۔ اچانک خالو نے ایک عجیب حرکت کی اور مجھے اٹھا کر بیڈ پر ڈال دیا اور میرے اوپر پوری طرح جھک گیا اور میرے کان میں بولا، اور میں تمہارا خالی پرس پیسوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کمزور سی آواز میں کہا کہ خالو جان، اگر میرا پرس بھرنا ہے تو بھر دو، لیکن مجھے پہلے چھوڑو تو تبھی نہ۔ خالو میری بات سن کر مسکرا پڑا اور کہنے لگا کہ فائقہ، تم کو معلوم بھی نہیں ہے کہ تم جوان ہو کر کس قدر خوبصورت ہو گئی ہو۔ اگر تم کو معلوم ہوتا
تو تم اپنے آپ سے بھی پردہ کرنے لگ جاتے۔ خالو جسے میں ابھی تک اپنے باپ کی جگہ سمجھ رہی تھی، اس نے میرے کان کے قریب منہ کر کے بولا تو مجھے محسوس ہوا کہ خالو کا سانس بری طرح پھولا ہوا ہے اور وہ اپنے ہوش میں بھی پوری طرح نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل پہلی بار ڈرنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، اور یہ بات بھی میرے دل میں آئی کہ یہ میرا سگا باپ تو نہیں ہے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے کمزور جسم کے ساتھ خالو کو پرے ہٹانا چاہا، لیکن میں ان کو ذرا سا ہلا بھی نہ پائی تھی۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی تھی، میں پوری طرح اس کے بھاری جسم کے نیچے تھی۔ اچانک وہ غیر متوقع طور پر اٹھ گیا اور میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو خالو نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے سرخ رنگ کے کئی نوٹ نکال کر میرے پس میں ڈال دی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا کہ فائقہ میری جان، تم بہت پیاری ہو، آج عید ہے اور آج رات میں تمہیں اور تمہاری خالہ کو گھمانے باہر لے کر جاؤں گا اور بہت اچھی جگہ سے کھانا بھی کھلاؤں اور واپسی پر آئس کریم بھی، اور ہاں رات کو میری پری میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ ہم بہت سی باتیں کریں گے اور کل تم کو تمہاری امی اور ابو سے ملوانے بھی لے جاؤں گا۔ میں خالو کی بات سن کر زبردستی مسکرا پڑی۔ نہ تو مجھے اتنے سارے پیسے ملنے کی خوشی ہوئی تھی اور نہ ہی رات کو باہر جانے اور کھانا اور آئس کریم کھانے کی۔ اگر یہ سب عام حالات میں ہوتا تو شاید میں خوشی سے چیخنے لگ جاتی، لیکن آج معاملہ اور تھا، اور ایک نئی کیفیت مجھ پر طاری تھی جس نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ خالو جس کے ساتھ میں کئی سال سے رہ رہی تھی اور کئی سالوں سے راتوں کو اس کے ساتھ سوئی تھی اور جس میں مجھے اپنے باپ کی جھلک نظر آتی تھی، وہ یکدم مجھے اجنبی سا لگنے لگ گیا تھا۔ لیکن میں اپنی کیفیت کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ آج والا پیار وہ پیار نہیں ہے جو خالو مجھے بہت سالوں سے کرتا رہا تھا، بلکہ یہ پیار بالکل نیا ہے اور اس میں باپ کے پیار کی کوئی جھلک نہیں تھی، بلکہ اس پیار میں حمانیت چھپی ہوئی تھی جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ خیر، آج بھی مجھے یاد ہے، وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا تھا، لیکن اس رات جب میں خالو کے ساتھ سوئی تو وہ رات میری زندگی میں بہت درد لے کر آئی تھی۔ اس دلچسپ کہانی جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے کہ اگلے واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مکمل کہانی آپ کو مل سکے۔